یہاں اب یہ بات ذہن میں رکھیں، پھر غیر مقلدین کی طرف ایک اعتراض ہمارے اوپر آتا ہے کہ دیکھو تم خود کو حنفی کہتے ہو اور یہ حنفی تمہاری نسبت امام اعظم ابو حنیفہ کی بیٹی حنیفہ کی طرف ہے، تو تمہارا مذہب بھی زنانہ ہے کہ تمہاری نسبت عورتوں کی طرف ہے، کسی مرد کی طرف نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ اعتراض کرنا عربیت سے ناواقفیت کی وجہ سے ہے اور تاریخ سے ناواقفیت کی وجہ سے ہے۔ تاریخ سے واقفیت کیوں نہیں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا صرف ایک بیٹا تھا جس کا نام حماد تھا، اس کے علاوہ نہ آپ کی بیٹی تھی اور نہ ہی آپ کا بیٹا تھا۔ تو جب آپ کی بیٹی تھی ہی نہیں تو ہمیں یہ تانا دینا کہ تمہاری نسبت بیٹی کی طرف ہے، یہ تانا وہ دے گا جو تاریخ سے جاہل ہے اور عربیت سے بھی جاہل ہے۔ یہ تانا وہ دیتا ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ ابو کا معنی ہمیشہ عربی زبان میں باپ ہوتا ہے اور ابو حنیفہ کا معنی حنیفہ کا باپ ہے، اس لیے جبکہ ابن کا معنی ہمیشہ باپ نہیں ہوتا بلکہ ابن کا معنی کبھی باپ ہوتا ہے اور کبھی ابن کا معنی والا ہوتا ہے۔ جیسے عبداللہ نام ہے اور ابو بکر ان کی کنیت ہے۔ اب ابو بکر کا معنی بکر کا باپ نہیں ہے بلکہ بکر ان کا معنی ہوتا ہے پہل کرنے والا، پہل والا۔ انہوں نے دین کے ہر تقاضے پر پہل کی ہے تو ان کا نام ابو بکر پڑ گیا ہے، جس کا معنی بکر کا باپ نہیں ہے بلکہ بکر والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قم یا ابا ترابن، تراب کا معنی مٹی ہے، ابن کا معنی والا ہے، تو اس کا معنی مٹی والا ہے، مٹی کا باپ نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن صخرہ نام ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یا ابا ہریرہ، ہریرہ ہرۃ ان کی تصغیر ہے، ہرہ بلی کو کہتے ہیں اور ہریرہ بلی کے بچے کو کہتے ہیں، تو یا ابا ہریرہ کا معنی بلی کے بچے کا باپ نہیں ہے بلکہ ایک بلی کے بچے والا ہے۔ تو اسی طرح ابو حنیفہ کا معنی حنیفہ کا باپ نہیں ہے بلکہ حنیفہ والا ہے۔ ملیشیا میں گیا ہوں تو وہاں ایک پھل ہے، اس کا نام ہے ابو شوکہ۔ اب شوکہ کا معنی ہوتا ہے کانٹا، شوکتن گولتا ہے جو حالت وقف میں ہاں بن جاتی ہے، شوکہ۔ ابو شوکہ معنی ہوتا ہے کانٹا، تو وہ چونکہ پھل ایسا ہے، یہ ملیشیا کا قومی پھل ہے جسے دریان کہتے ہیں اور عربی میں اس کو ابو شوکہ کہتے ہیں۔ اب اس پھل کے اوپر ایسے جیسے کانٹے ہوتے ہیں جو کانٹے کانٹے بنے ہوتے ہیں، اب اس کو ابو شوکہ کہتے ہیں۔ اب ابو شوکہ معنی کانٹوں کا باپ نہیں ہے بلکہ کانٹوں والا ہے۔ اسی طرح ایک پھل ہے اسے کہتے ہیں ابو شار، اب اس کے اوپر ایسے جیسے بالوں کا گچھا ہوتا ہے نا، اوپر بال بنے ہوتے ہیں، اب اس کا معنی بال کا باپ نہیں ہے بلکہ بال والا ہے۔ تو یہاں ابو حنیفہ کا معنی حنیفہ کا باپ نہیں ہے بلکہ حنیفہ والا ہے۔ باقی حنیفہ سے کیا مراد ہے؟ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفہ، اللہ نے حضرت ابراہیم کی جس طرح صفت حنیف بیان کی ہے اسی طرح ہماری شریعت کی صفت ہے شریعت حنیفہ، یعنی ایک ایسی شریعت ہے کہ جس میں باطل کا کوئی شبہ موجود نہیں ہے۔ ابو حنیفہ کا معنی ہے ابو شریعت حنیفہ، یعنی ایسا آدمی کہ جس نے خالص شریعت امت کے حوالے لکھ کر کی ہے تو ان کو ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ تو یہ ہماری نسبت بالکل ٹھیک ہے لیکن غیر مقلدین کا اعتراض بجا ہے۔ تو یہ بات بہت اچھی یاد فرما لیں، اس میں کبھی ہلکی سی بھی کمی نہ کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے اعتراض کو لوگ بہت زیادہ پھیلاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم پاکستان سے باہر ہوں تو لوگ پوچھے تم کہاں سے آئے ہو، ہم کہتے ہیں پاکستان سے۔ اب بیرون ملک میں کسی ملک کے مقابلے میں ہماری نسبت پاکستانی کی ہے، اور اگر پاکستان میں ہوں تو پھر پوچھتے ہیں بھی آپ کون ہو؟ جی میں سندھ سے آیا ہوں۔ آپ کہاں سے؟ میں پنجاب سے آیا ہوں۔ اب سندھ سے آئے گا تو سندھی ہے، پنجاب سے آئے گا پنجابی ہے، بلوچستان سے آئے گا بلوچی ہے، خیبر پختونخوا سے آئے گا تو اب کیا کہیں؟ جی پہلے تو سرحد سے آتا نا، سرحدی کہتے تھے، اب خیبر پختونخوا والے کو کیا کہیں؟ یہ خیبر پختونخوا والے خود ہی بتائیں، پشتون کہیں اور کیا کہیں گے؟ خیبر پختونخوا کی نسبت کیسے کریں گے؟ پنجاب کی نسبت تو میں بتا دوں پنجابی ہے، جب سرحد تھا تو ہم کہتے سرحدی ہے۔ اب خیبر پختونخوا نام تو آپ نے رکھ لیا ہے، اس نسبت کو سمجھائیں کیسے؟ یہ مسئلہ آپ نے ہی حل کرنا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جب آدمی اب پنجاب کا ہو تو پھر پوچھتا ہے اچھا تم پنجاب کے کس شہر سے ہو؟ وہ کہتا ہے جی میں لاہور سے ہوں، میں گوجرانوالا سے ہوں، میں فیصل آباد سے ہوں، میں سرگودا سے ہوں۔ اب دیکھو ملک کے مقابلے میں نسبت ہوگی تو ہم خود کو پاکستانی کہیں گے، جب ملک میں رہتے ہوئے صوبے سے نسبت ہوگی تو پھر خود کو پنجابی سندھی بلوچی کہیں گے، اور اگر صوبے میں رہتے ہوئے شہر کی نسبت ہوگی تو پھر لاہوری فیصل آبادی اور سیال کوٹی یوں کہیں گے اس کو۔
بالکل اسی طرح جب کفر کے مقابلے میں نسبت ہوگی تو تم کون ہو؟ مسلمان. اور مسلمانوں میں اہل سنت اہل بدعت بھی ہے، تم کون ہو؟ اہل سنت. اہل سنت میں حنفی مالکی شافعی حنبلی ہے، تم کون ہو؟ ہم حنفی. اس میں کون سی غلط بات ہے؟ اس میں کون سی الجھن کی بات ہے؟ میں 1992 کی بات ہے، سرحد خیبر پختونخوا مانسرہ میں گاؤں ہے پڑھینا، وہاں میں گیا. میرے دوست ہیں وہاں، 92 کی بات ہے، طالب علم کے دوست تھے. تو وہاں میں نے بیان کیا تو میں نے دیوبندی پر بات کی. تو وہاں ایک آدمی تھا جس کا تعلق دیوبند سے نہیں تھا، غالباً جماعت اسلامی سے تھا. تو انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ خود کو دیوبندی کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ مجھے کہتے پڑھینا. میں نے کہا پڑھینا کیوں کہتے ہیں؟ اب سیدھی بات کہو کہ مولانا صاحب میں دنیا میں رہتا ہوں، بس بات ختم ہوگی. نہیں دنیا میں رہتا ہوں تو آپ سمجھیں گے کیسے؟ تو میں نے کہا آپ کیا تو میں پاکستان میں رہتا ہوں. آپ کیسے سمجھے گا پاکستان کے کس صوبے میں ہوں؟ تو میں نے کہا کیا تو میں سرحد میں رہتا ہوں. سرحد تو بہت بڑا ہے. میں نے کہا کیا تو مانسیرہ میں رہتا ہوں. تو جی مانسیرہ تو بہت بڑا ہے. تو میں نے کہا بھائی جب تم نے پڑھینا کہا تو مجھے پڑھینا کہنے سمجھ آ گیا کہ پڑھینا عالم برزخ میں نہیں ہوتا، عالم دنیا میں ہوتا ہے. اور یہ پڑھینا ہندوستان میں نہیں ہوتا، پاکستان میں ہی ہوتا ہے. اور یہ پنجاب میں نہیں ہے، خیبر پختونخوا میں ہے. خیبر پختونخوا میں یہ ایبٹ آباد میں نہیں، مانسیرہ میں ہے. تو پڑھینا کہنے سے مجھے کئی باتیں سمجھ آ گئیں. مانسیرہ بھی سمجھ آ گیا، سرحد بھی سمجھ آ گیا، پاکستان بھی سمجھ آ گیا. اسی طرح آپ مجھ سے پوچھیں نا آپ کون ہیں تو میں کہتا ہوں مسلمان. تو آپ نے فوراً کہنا کون سے مسلمان ہیں آپ؟ حنفی کی شافعی؟ میں نے کہنا حنفی. آپ نے کہنا کون سے حنفی ہے؟ بریلوی خود کو حنفی کہتے ہیں، دیوبندی بھی کہتے ہیں. تم کون سے حنفی ہو؟ میں نے کہنا دیوبندی. تو جب میں نے دیوبندی کہا تو ساری باتیں سمجھ آ گئی. میں اہل سنت بھی ہوں اور میں مسلمان بھی ہوں، سب باتیں سمجھ آ گئی. تو ایک لفظ بولنے سے جب سب باتیں سمجھ آ جاتی ہیں تو پھر ایک لفظ بولو پھر جواب پھر جواب پھر جواب پھر جواب. کوئی بندہ آپ سے پوچھے جی آپ نے کتنا پڑھا ہے؟ میں نے ایم اے. کس کالج میں؟ اب دیکھو آپ بتانا پڑے گا نا کون سے کالج میں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ باتیں اچھی طرح ذہن نشین فرمایا کر.